بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے، امت کی مشکلات کو آسان فرما دے اور ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی، حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے بھائی بہنیں بزرگ ہمیں سنتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم ان کو اس آواز حق میں آواز ملانے کے جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے جب تک دم میں دم ہے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ روز حوثی باغیوں نے سعودیہ پہ اٹیک کیا، سعودی ایئرپورٹوں پہ اٹیک کیا، جس کا بڑا ہنگامہ ہے۔ ایران اور امریکہ کی لڑائی تو کافی دنوں سے، کئی مہینوں سے، بلکہ سال سے زیادہ ہو گیا چل رہی ہے، لیکن جب سعودی عرب کا سنتے ہیں کوئی کسی نے کسی طرف سے بھی کوئی حملہ کیا ہے تو دل بہت زخمی ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ عالم اسلام کے، ہر مسلمان کے، ہر ایمان والے کے جو جذبات ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اور وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس لیے میں بہت دفعہ کہہ بیٹھا ہوں، عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے ہماری آواز کہاں پہنچتی ہے۔ کئی دفعہ عرض کر بیٹھا ہوں کہ اسلامی ممالک مل کے کوئی دفاعی بلاک بنائیں اور ایک دوسرے ملکوں کی، جو مسلمان ملک ہیں، ان کی حفاظت متحد ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے کریں گے تو انشاءاللہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب پہ حملہ بہت بدبختوں کی خواہش ہے، اور لیکن جب بھی سعودی عرب پہ کوئی حملہ ہوگا تو ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سب اپنی اپنی تعلقات، رشتہ داریاں، ہمدردیاں چھوڑ کے ہمیشہ حجاز مقدس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حرمین طیبین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اور وہاں جو حکمران ہیں ان کو اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا تھا، پاکستان کی فورسز کو وہاں کا کنٹرول، خاص کر مکہ پاک اور مدینہ پاک کا کنٹرول جو ہے پاکستانی فورسز کو اڈے دے کے وہاں ان کو تعینات کر کے ان کے سپرد کیا جائے۔ اور جن کو اڈے دیے ہوئے ہیں سعودی عرب نے، اب وہ تو سعودی عرب کے ہمدرد نہیں ہیں، وہ پوری ملت اسلامیہ کے دشمن ہیں، اور ان کے اڈے وہاں سے ختم کروائیں، اور اپنے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی معاملات ہیں تو مل بیٹھ کے ان کو حل کریں۔ اور حملہ کرنے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ سعودی عرب پہ حملہ آپ کریں گے تو سارے عالم اسلام کو دکھ ہوگا، اور پورا عالم اسلام حجاز مقدس، مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ٹرمپ نے نیا تماشا لگایا ہوا ہے، وہ کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے تو یہ کہہ رہا تھا آبنائے ہرمز پہ ایران کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے، کوئی فیس، کوئی ٹیکس وغیرہ وصول نہیں کرنے دیں گے، وہاں سب کا حق ہے وہاں سے گزرنا۔ اب اچانک اس نے کہا کہ میں نے قبضہ کر لیا ہے آبنائے ہرمز پہ، اور جہاں وہاں سے جو بھی گزرے گا ہمیں 20% ٹیکس دے کے گزرے گا۔ تو سنا تو یہ ہے کہ چین اور روس وغیرہ نے کہا کہ تو ان پانیوں کا ٹھیکیدار نہیں ہے، ہم سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر ہے باقی ممالک بھی امریکہ کی اس بدماشی پہ، ٹرمپ کی اس غنڈہ گردی پہ کسی صورت بھی راضی نہیں ہوں گے، اور یہ چلے گا نہیں۔ کل سے امریکہ زوردار حملے کر رہا ہے ایران پہ، اور ایران بھی جوابی حملے کر رہا ہے اس کے اڈوں پہ جو مختلف ملکوں میں ہیں، اردن، کویت، بحرین اور UAE وغیرہ۔ نقصان آ جا کے ہمارا ہو رہا ہے، مسلمانوں کا نقصان۔ کاش مسلم قیادت امریکیوں کا ٹاؤٹ بننے کی بجائے آپس میں مل بیٹھ کے آپس کے معاملات خود طے کر لیتے، اور اگر کوئی دشمن حملہ آور ہے کسی ایک ملک پہ تو اس کا مل کے مقابلہ کرتے، تاکہ اس مسلمان ملک کی جس پہ بھی حملہ ہو اس کی حفاظت کا انتظام ہو سکے۔ اسرائیل کا کھیل وہاں چل رہا ہے،
اس سب کچھ کے پیچھے ٹرمپ کے پیچھے، ٹرمپ آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، پرسوں کچھ، الزام وہ لگا رہا ہے ایران پہ کہ ایرانی پاگل لوگ ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، حالانکہ یہی اس کے بارے میں امریکی کہہ رہے ہیں، اس کے ممبر کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے کہ یہ پاگل صدر بنا بیٹھے ہیں، اس کے فوجی جو ہیں ان اڈوں پہ بیٹھے ہوئے مر رہے ہیں، وہ کسی صورت لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، جان چھڑانا چاہتے ہیں، زبردستی ٹرمپ ان پہ یہ جنگ مسلط کر رہا ہے، اپنے فوجیوں کو بھی مروا رہا ہے، دوسروں کے فوجیوں کو بھی مار رہا ہے، اور ایران پہ اندھا دھند فائرنگ جہازوں کے ذریعے بھی، میزائلوں اور ڈرونوں کے ذریعے بھی انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمان ملکوں کو اتحاد نصیب فرمائے، یہ اکٹھے ہو کے اس دشمن کو روکیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ضلع قصور بھائی پھروں میں ایک جلسہ کیا ہے، بڑا جلسہ تھا، مولانا کے پاس مدارس کی افرادی قوت بڑی تعداد میں موجود ہے، اور جب بھی وہ جلسہ کرتے ہیں تو 15 20 50 ہزار آدمی اکٹھا کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور 2-3 سال سے وہ ناراض بھی ہیں، اور ان کو دھوکہ دیا گیا۔ جب رجیم چینج کروایا، عمران خان کی حکومت بدلی گئی، اس وقت مولانا کو بڑی مشکل سے راضی کیا گیا اور وعدہ کیا گیا کہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اقتدار میں پورا حصہ دیں گے، اور آپ آئندہ کے پریزیڈنٹ آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر آپ ہوں گے۔ ان دنوں بھی میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اگر کچھ میرے مستقل سننے والوں کو یاد ہو، میں نے عرض کیا تھا یہ مولانا کے ساتھ دھوکہ کریں گے، مولانا کو صدر کبھی نہیں بنائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر آپ نے بھی دیکھا ایسا ہی ہوا۔ جب معاملات ان کے حل ہو گئے، خان صاحب سے انہوں نے جان چھڑا لی، خان کے خلاف مقدمات قائم کر کے حکومت سے ہٹا کے گرفتاریاں اور مقدمات ان پہ ڈالنے شروع کیے، تو اس وقت پھر حالات کچھ ان کے لیے ظاہر ہے، ان کے پاس ساری پاور، طاقتور ان کے ساتھ تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام آسان ہو گیا ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف بن بیٹھا اور صدر زرداری صاحب بن بیٹھے۔ مولانا حسرت و یاس کی تصویر بنے رہ گئے۔ بہرحال میری ہمدردیاں تو ان کے ساتھ ہیں، مولانا کے ساتھ، مولانا اپنے مہربان بھی ہیں، مولانا کے ساتھ MMA کے زمانے میں کافی الحمدللہ ساتھ رہا، اور اس اتحاد کی برکت تھی جو حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی کی قیادت میں بنا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں دینی جماعتوں کے 66 افراد پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومت، خیبر پختونخوا کی پوری بلوچستان کی کو ملی جلی MMA کے حصے میں آئی، لیکن یہ جب سے PDM کی حکومت ختم ہوئی اور یہ نئے جعلی الیکشن کروا کے جعلی حکومت بنائی گئی تو اس وقت سے مولانا کے ساتھ ہاتھ ہی ہو رہا ہے، اور مولانا کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، مولانا کو حصہ بقدر جثہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ بہرحال میں اب جو ان کی تقریر میں نے سنی ہے تو وہ تقریر ان کی بہت پریشان کرنے والی اور فکر مندی والی ہے۔ ہر پاکستانی کو ان باتوں کی فکر لاحق ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں تو خیبر پختونخوا کے حالات اور بلوچستان کے حالات سے اتنا واقف نہیں ہوں جتنے مولانا واقف ہیں۔ مولانا تو کئی سالوں سے خیبر پختونخوا کے معاملات کو قریب سے دیکھ بھی رہے ہیں، بھگت بھی رہے ہیں، اور بلوچستان میں بھی ان کی نمائندگی ہے ایک بڑی تعداد میں، بلوچستان کے حالات سے بھی وہ واقف ہیں۔ تو بلوچ لیڈر جو کچھ الزامات لگاتے ہیں مولانا نے بھی تقریباً ان کی تائید کی ہے، اور لہجہ مولانا کا کچھ سخت تھا لیکن اس میں درد مندی ضرور تھی، اور ملک کے لیے وقت پہ اگر صحیح سوچا جائے، وقت پہ اگر سچی بات، اور سچ کڑوا ہوتا تو ہے، سچی بات اگر کر لی جائے تو وہ اچھا ہے، بات کے رونے سے، بات کو بیٹھ کے ماتم کرنے سے کہ وہ یہ کیا ہو گیا، ہم ایک یہ کر بیٹھے، یہ وہ کروا بیٹھے۔ یہ مولانا نے خبردار کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کے خلاف بیان بازی کریں، ان کے خلاف اپنے ٹاؤٹوں کو میدان میں اتاریں، ان کو بٹھائیں، وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کی جماعت کی نمائندگی ہے اسمبلی میں، اختر مینگل کو بٹھائیں، محمود اچکزئی کو بٹھائیں، بیرسٹر گوہر کو بٹھائیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ
اور وہاں کے سیاستدانوں کو بٹھائیں اور بیٹھ کے معاملات پہ غور و فکر کریں، ملک کے لیے سوچیں، ذات کے لیے اور اپنی انا کے لیے نہ سوچیں، اپنے ملک کے لیے سوچیں کہ نقصان تو نہیں ہو رہا۔ اور ظاہر ہے جو پاکستانی محب وطن ہے وہ کسی ادارے میں بھی ہو، یہ درد ہم سب کا مشترکہ ہے، اس پہ مل بیٹھ کے معاملات کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے۔ چاروں طرف اس کے دشمن ہیں، مولانا نے صحیح کہا، چاروں طرف سرحدوں پہ اب ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کو بھی ہم نے دشمن بنا لیا، دشمن تو پہلے تھے ہی تھے۔ تو ان معاملات کو سنوارنے کی، سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑی قربانیاں دے کے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا، اللہ اسے صبح قیامت تک سلامت رکھے۔ آج منگل کا دن گزر گیا اور آج اڈیالہ کے باہر ابھی تک بھیڑ ہے، رش ہے، اور ایک بہادر خاتون عمران خان کی بہن خان نے ثابت کیا، اور خان کے مخالف سیاستدان مان گئے۔ کوئی کہتا ہے میں سمجھتا تھا یہ 8 دن بھی جیل میں نہیں نکال سکے گا، کوئی کہتا ہے میں سمجھتا تھا یہ 2 دن بھی نہیں نکال سکے گا۔ اس نے ایک تاریخ رقم کی، جب سے وہ اٹک جیل میں تھا اس وقت سے اس کو آفر ہو رہی ہے باہر چلے جاؤ، برطانیہ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ، دبئی چلے جاؤ، سعودیہ، جہاں جی چاہتا ہے چلے جاؤ، علاج کرواؤ اور 2-3 سال خاموشی اختیار کرو، ہمیں حکومت کرنے دو۔ میں، آپ یا اور کوئی سیاستدان ہوتا، نواز شریف ہوتا، تو ہم تو یہ پیشکش قبول کر کے فوراً بھاگ جاتے جیسے نواز شریف نے کیا۔ نواز شریف نے کہا مجھے نکالیں یہاں سے، انہوں نے کہا کوئی فراڈ چکر بازی کرنی پڑے گی، اس نے مشورہ کیا اپنے چکر بازوں سے، انہوں نے کہا یہ پلیٹلیٹس کا چکر کرو، پلیٹلیٹس کا بہانہ بناؤ، گر گئے ہیں، گئے میاں صاحب آج گئے کہ کل گئے، تو میاں صاحب کا علاج ہونا ہے اور علاج لندن سے ہونا ہے۔ میاں صاحب یہ کرا کے قمر جاوید باجوہ سے ساز باز کر کے یہاں سے جیل سے سزا یافتہ آدمی جیل سے نکل کے گیا، 1 ہفتے کا چھوٹی بانٹ دیا شہباز شریف نے، اور 4 سال 4.5 سال وہاں مرضی سے رہا، اور پروٹوکول کے ساتھ ناز نخرے سے واپس آیا، اور سارے کیس عدالت ایئرپورٹ پہ آ گئی، اس نے کہا میاں صاحب آپ جیسے چاہیں، سب کیس ختم، دوبارہ جیل کا منہ بھی نہیں دکھایا، اور لا کے اس کے بھائی کو اقتدار، وزیر اعظم کی کرسی پہ، بیٹی کو وزیر اعلیٰ کی کرسی۔ تو خان بھی یہ چاہتا تو کر سکتا تھا، خان نے کہا کہ میں قربانی دوں گا اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا، نہ میری بار کو پراپرٹی ہے، نہ کو میری بار جائیداد ہے، نہ کو میرا بار بینک بیلنس ہے، یہاں ہی رہوں گا، لڑوں گا، مرنے کو ترجیح دوں گا، اور اس نے ثابت کیا۔ اب اس پہ تو میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ کہنا چاہتا تھا کہ خان بھی بہادر آدمی ثابت ہوا اور اس کی بہنیں بھی بہادر ثابت ہوئی۔ بہنیں ہر منگل کو وہاں پہنچتی ہیں، سردی گرمی کے موسم کا سامنا کرتی ہیں، پولیس اور انتظامیہ کی زیادتیوں کا، سختی کا سامنا کرتی ہیں، اور کرتے 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 اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ پی ٹی آئی کی بہت ساری لیڈرشپ جو ہے وہ خان سے مخلص نہیں ہے، ہمیں اپنے بھائی کے لیے خود ہی میدان میں نکلنا ہے۔ تو میں اس دعا پہ ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اور وہ اپنے بھائی کی رہائی کی تحریک کو کامیابی سے آگے لے کے بڑھ سکیں۔